ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ بینیفیشنٹ، دا موسٹ مرسیفل۔ ناظرین، آپ نے علامہ اقبال کا ایک شعر سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ محمود و ایاز جو تھے، یقیناً آپ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں۔ آج ان کا ایک واقعہ ہم نمرہ کاظمی اور وہ دعا زہرا ان کے نام کرتے ہیں۔ دیکھیں، محمود غزنوی جو تھے ایک دن اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا اپنے دربار والوں سے۔ کہتے ہیں کہ میرے دربار میں کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرائے؟ دربار والے حیران ہوئے اس خواہش پہ۔ اچانک ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں آپ کی زیارت کرا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ عمل کرنا پڑے گا دریا کے کنارے پہ 6 مہینے کا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ محمود نے پوچھا، جی کیا شرط ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے گھر والے جو ہیں، اس دوران ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ میں وہاں پہ جب عبادت میں مصروف رہوں گا تو ان کے رزق کا بندوبست نہیں کر پاؤں گا۔ ان کے کھانے کا آپ انتظام کریں، میرے کھانے کا بھی انتظام کریں، میں وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کروں گا، 6 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو زیارت نصیب ہوگی۔ تو محمود نے کہا، ٹھیک ہے جی، آپ کے گھر والوں کا سارا نظام جو ہے وہ میرے حوالے ہے، آپ مطمئن ہو کے جا کے عبادت کریں۔ شاہی پروٹوکول کے ساتھ اس کے گھر والوں کو کھانا اور رہائش ملتے رہے 6 مہینے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد وہ محمود کے پاس واپس آیا، آ کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، یہ کام تھوڑا مشکل ہے، مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے۔ محمود نے پوچھا، جی کتنا؟ کہتا ہے، مزید 6 مہینے لگیں گے اس پہ۔ تو محمود نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری اسی طرح مجھ پہ رہے گی۔ پھر چلا گیا۔ وہاں پہ جانے کے بعد پھر 6 مہینے گزر گئے۔ جب 6 مہینے پورے ہوئے، اب وہ من ہی من میں تنگ تھا کہ میں آخر کب تک یہ جھوٹ بولتا رہوں گا، بس جا کے بتا دیتا ہوں بادشاہ سلامت کو۔ ادھر سے محمود بھی بے چین تھا کہ سال ہو گیا ہے، مجھے زیارت کب نصیب ہوتی ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو، وقت آ گیا۔ جب وزیر اس کے پاس پہنچا، وہ آلریڈی تنگ بیٹھا تھا من میں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے جی، چلیں، کام ہو گیا۔ محمود کے پاس پہنچ گئے۔ اب محمود کہتا ہے، جی وعدہ آپ کا مکمل ہو گیا، رزلٹ کیا ہوا؟ اس نے آگے سے ہاتھ جوڑ لیے، کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ میں نے تو جھوٹ بولا تھا آپ سے، کیونکہ میرے گھر والے بچے بھی بھوکے تھے، میں بھی بھوکا تھا۔ چلو اس طرح سے 1 سال ان کا بھی اچھے طریقے سے گزر گیا، میرا بھی اچھے طریقے سے گزر گیا، لیکن کب تک میں جھوٹ بولوں گا؟ بس آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، اب آپ کی مرضی ہے جو مجھے سزا دیں۔ تو محمود کا رنگ چہرے کا بدل گیا، دربار والوں کی طرف دیکھا، کہتے ہیں، ہاں جی، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک وزیر صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ محمود نے سر اٹھایا دربار والوں کا جائزہ لینے کے لیے کہ اس کی رائے پہ باقی لوگوں کی کیا رائے ہے۔ تو سامنے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے سر ہلایا اور بولے کہ ہاں، آپ کا وزیر جو ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور وزیر کھڑے ہوئے،
انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کا گلا نہ کاٹیں، بلکہ اس کو کتوں کے آگے پھینک دیں، کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے، بادشاہ سلامت کی توہین کی ہے، اس کو اذیت ناک موت ملنی چاہیے۔ پھر محمود نے سر اٹھایا، دربار والوں کی طرف دیکھا کہ کیا ریسپانس ہے۔ پھر وہی پہلے والے بزرگ، باقی سارے خاموش رہے، وہی بزرگ بولے، ہاں آپ کا وزیر صحیح کہتا ہے۔ محمود حیران کی ہیں، اس کے لیے بھی صحیح کہتا ہے، اس کے لیے بھی صحیح کہتا ہے، حالانکہ دو الگ الگ سزائیں ہیں۔ اس کے بعد محمود نے ایاز کی طرف دیکھا، کہا کہ اے ایاز تو بتا کیا سزا ہونی چاہیے۔ ایاز بولا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بھی بہت رزق دیا ہے، بہت عزت دی ہے، بہت مقام عطا کیا ہے۔ 1 سال آپ نے اس کے گھر والوں کو اور اس کو ایک غریب کو کھانا کھلایا ہے، آپ کی رزق میں کمی نہیں آئی۔ بس غریب تھا، جھوٹ بولا ہے تو اس کو معاف کر دیں، یہ فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیں، خدا آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا اور اس کو اس کے مطابق سزا یا جزا جو کچھ بھی ہوگا وہ خدا دے گا۔ بہتر فیصلہ خدا کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ پھر محمود نے سر اٹھایا، دربار والوں کی طرف دیکھا، سارے خاموش رہے، لیکن وہی سفید ریش بزرگ، اس نے پھر سر ہلایا اور کہنے لگے کہ ہاں ایاز صحیح کہتا ہے۔ یہ بات سن کے محمود اپنے تعجب پہ قابو نہ پا سکے اور 100% اس بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھتے ہیں کہ بزرگوں آپ کا مطلب کیا ہے؟ 3 الگ الگ لوگوں نے 3 الگ الگ باتیں کی ہیں، آپ نے تینوں کے لیے ایک ہی بات کہی ہے کہ وہ بھی صحیح کہتا ہے، وہ بھی صحیح کہتا ہے، وہ بھی صحیح کہتا ہے۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا، دیکھ محمود، جو تیرا پہلا وزیر تھا، کیونکہ اس کے بزرگ تھے کسائی، جانوں کو ذبح کرتے تھے، یہ ان کو دیکھتا تھا، وہ اذیت اس کے سامنے تھی، نظروں کے سامنے تھی، تو اپنی سوچ کے مطابق اس نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو سزا ایسی ملنی چاہیے۔ جب آپ کسی کسائی سے فیصلہ لیں گے، مشورہ لیں گے، تو اس کے ذہن میں اپنے ماحول کے مطابق، اپنی پرورش کے مطابق ہی جواب ہوگا، مشورہ ہوگا اس کا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو دوسرا وزیر تھا، میں نے اسی لیے کہا کیونکہ جس ماحول میں اس نے پرورش پائی ہے اس کے مطابق اس نے صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا دوسرا وزیر جو تھا، اس کے جو بزرگ تھے وہ اصل میں بادشاہ کے کتوں کو سنبھالا کرتے تھے، تو اس نے اپنی سوچ اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر اس نے صحیح کہا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا یہ وزیر بھی صحیح کہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایاز ہیں، کیونکہ یہ سید ہیں، انہوں نے اپنے خون کی تاثیر اور اپنے تربیت کے حوالے سے بات کرنا تھی، کیونکہ سید کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اس لیے اس نے کہا کہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے۔ سید کی توجہ کیونکہ اپنے خدا کی طرف ہوتی ہے، تو اس لیے وہ فیصلہ اپنے خدا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایون آپ نے کربلا میں بھی دیکھا ہے، گلے ان ہستیوں کے کٹ جاتے ہیں لیکن خدا سے ان کا پیار کم نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ اپنے فیصلے تمام اپنے خدا پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جو سزا دینے والے ہوتے ہیں ان کی سزا اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سزا خدا دے سکتا ہے اور جتنا فیصلہ صحیح خدا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سادات جو ہیں اپنے خدا کے بارے میں کیونکہ زیادہ مطمئن ہیں، اس لیے ایاز
سید ہے اور اس نے جو بات کی ہے اپنے تربیت کے حوالے سے، خون کے اعتبار سے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو اس میں محمود نے تعجب کا اظہار کیا اور ایاز سے بول کے کہتا ہے ایاز تو نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ تو سید ہے۔ اب ایاز نے کہا کہ دیکھو چلو اس بزرگ نے میرا تو بتا دیا، میرا بھانڈا پھوڑ دیا، ہنس کے کہتے ہیں چلو میں بھی ان کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہوں، ان کا راز میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو بزرگ ہستی ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو دیکھیں وہ بندہ جو اللہ پہ توکل کر کے گیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا اس کو کہ کس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو خدا اس کی دعا سننے میں بھی دیر نہیں کرتا، وہ بچ جاتا ہے۔ اور سعادات کے اعتبار سے یہاں پہ اس قصے میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ سعادات تو اللہ والے ہوتے ہیں، سید تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، دکھ نہیں دیتا۔ تو یہ دو بچیاں اپنے ماں باپ کو کیسے دکھ دے سکتی ہیں، میں اس چیز پہ حیران ہوں۔ اپنی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لا سکتی ہیں، میں اس چیز پہ حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک۔ ان بچیوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا سعادات سے نہیں ہے؟ نام نہاد سعادات کا لبادہ ہے یا اپنے خون کی تاثیر سے انحراف کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جب ناشائستہ کردار میں ملوث تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، اے نوح اس کے لیے دعا مت کرنا۔ تو دیکھیں یہ دونوں بچیاں اگر میری بات سن رہی ہیں تو ابھی وقت ہے آپ کے لیے، توبہ کر لیں، پلٹ جائیں اپنے اس خاندان کی طرف جس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ یہ کام ایسے نہ کریں۔ اس کے علاوہ سعادات کو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی۔ تفصیل کے ساتھ میری اور ویڈیوز بھی اس چیز پہ موجود ہیں، کوشش کیجیے گا ان کو بھی دیکھنے کی، کیونکہ ایک ویڈیو میری اس لڑکے کے والدین کے لیے بھی ہے جہاں پہ یہ بچی آئی ہے، دعا زہرا، یا وہ دوسری نمرہ آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری عدلیہ پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو کوشش کیجیے گا ان ویڈیوز پہ فوکس کرنے کی۔ تو میں اپنے ویورز کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ وقت نکالا۔ اللہ کی امان میں رہیں، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارا یہ ساتھ اسی طرح قائم و دائم رہے۔ اللہ کی امان میں رہیں، خدا آپ کو عزت عطا کرے، آمین ثم آمین۔